السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 8ویں نشست ہے، جس میں ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 8ویں پارے کے مضامین میں سے چند ایک کا علم حاصل کریں گے۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کا آخری حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اس مقام پر اپنی توحید کے مزید دلائل بیان فرمائے اور مشرکین جو مطالبہ کرتے تھے مختلف معجزات کا، فرمایا اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کرنے لگیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کرنی شروع کر دیں، بات ماننے لگ جائیں، تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت، فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ گمان کی پیروکار ہے، یعنی کوئی یقینی اور حتمی دلیل پر نہیں چل رہی، محض گمان اور اٹکل اور قیاس کے اوپر انہوں نے اپنی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ گویا اکثریت کی پیروی یہ اسلام کے اندر اس سے منع کیا گیا، اور تاریخ کو اگر دیکھا جائے، قرآن کو دیکھا جائے، قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، تو قرآن نے ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیشہ ہر دور میں اکثریت نہ ماننے والوں کی رہی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثریت بے علم لوگوں کی ہے، اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے اندر عقل سلیم موجود نہیں۔ اکثر لوگ ناسمجھ ہیں، اکثر لوگ گمراہ ہیں، اور کہیں فرمایا قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے لوگ ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں، اور فرمایا کہ تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑے لوگ شکر ادا کرنے والے ہیں، اکثریت ناشکروں کی ہے۔ اور کہیں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے اکثریت والی جماعتوں پر، بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ کہنا کہ فلاں موقف کے ماننے والے تعداد میں زیادہ ہیں لہٰذا یہ موقف درست ہے، یہ بات قرآن کی روح کے منافی ہے،
اور یہاں سے ہمیں جمہوریت کی حیثیت اور حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو تولا نہیں جاتا، لوگوں کو گنا جاتا ہے۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ بندے لوگ کتنے ہیں، ووٹ کتنے ہیں، یہ اس کے قطع نظر کہ وہ ووٹ دینے والے تعلیمی لحاظ سے کیا ہیں، شعوری لحاظ سے کیا ہیں، علمی لحاظ سے ان کا کیا مقام ہے۔ یہ جمہوریت، اسی لیے اقبال نے بھی بار بار جو اقوام مغرب کا جو طرز حکومت ہے، جمہوریت، جو مغربی جمہوریت ہے، اس کا رد کیا، کیونکہ اقبال یورپ کے اندر رہ کر آئے اور قرآن کی جو روح ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، قرآن کا فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے عجیب عجیب رسوم اور رواج مقرر کیے ہوئے تھے۔ کھیتی اگر کٹ جاتی، فصل آتی، تو کہتے کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا۔ اور عجیب بات تھی کہ اگر شریکوں کا حصہ، معبودوں کا حصہ، بتوں کا حصہ اور اللہ کا حصہ ساتھ ساتھ پڑا ہوتا اور بتوں کے حصے میں سے کوئی چیز اگر اللہ کے حصے میں شامل ہو جاتی تو وہ اتنا حصہ بھی اس میں سے نکالتے اور اس کے برابر اور نکال لیتے۔ کہتے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تو غنی ہے۔ اور اگر اللہ کے حصے میں سے بتوں کے حصے میں کوئی چیز چلی جاتی تو اس کو اللہ کے حصے میں واپس نہیں کیا کرتے۔ اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ پھر کبھی وہ مذہبی پیشوا ان سے کہتے کہ یہ جو جانور ہے یہ ہمارے بتوں کے نام پر وقف ہے، اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کرے گا، یہ بغیر سواری کے رہے گا۔ کبھی کسی کے بارے میں کہتے کہ یہ جو جانور ہے اس کا گوشت سوائے ہماری مرضی کے اور کوئی نہیں کھا سکتا، ہماری عورتیں، بیویاں جو ہیں ان پر یہ حرام ہے۔ کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، رسومات، ان کا رد جو ہے یہاں پر کیا گیا۔ یہ جو شرکیہ رسومات تھیں ان کو کنڈم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں، سورۃ الانعام کے اندر جو خاص نصیحتیں تھیں، نہایت خاص اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ 10 نصیحتیں خاص طور پر ذکر فرمائیں۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3، اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نمبر 4، بے حیائی خواہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی اس کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 5، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 6، یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ نمبر 7، ماپ تول کے اندر کمی نہ کرو، پورا پورا تولا کرو۔ نمبر 8، اپنی گفتگو کے اندر، فیصلوں کے اندر عدل اور انصاف کو اختیار کرو۔ نمبر 9، وعدے کو پورا کرو۔ اور نمبر 10، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو صراط مستقیم ہے اس کی اتباع کرو، صراط مستقیم پر چلو۔ تو یہ نصیحتیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔
پھر اس سورہ الانعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے متعلق فرمایا کہ یہ توحید کا راستہ ہے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صراط مستقیم اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے پیغمبر کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں پہلے فرما بردار ہونے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس ملائکہ میں شامل نہیں تھا، جنات میں سے تھا، لیکن اس کو بھی حکم تھا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، یہ مجھ سے حقیر ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تکبر کیا اس نے، آدم علیہ السلام کو حقیر جانا۔ فرمایا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، راندہ درگاہ ہو گیا، تیرے لیے حق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا۔ پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، اللہ نے اس کو مہلت دی، زندگی دے دی، اور پھر اس نے وہ اعلان کیا، کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو یہ ابلیس نے اس وقت اعلان کیا تھا آدم علیہ السلام انسانیت کے ساتھ دشمنی کا، اور وہ اس وقت سے لے کر اپنے اس دشمنی پر قائم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں اور ان کی زوجہ حوا کو جنت میں ٹھہرانے کا ذکر کیا، جنت میں ٹھہرو اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک حکمت تھی، اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن ایک حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت کے اندر ٹھہرایا اور درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابلیس نے آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا اور قسمیں کھائیں۔ آدم علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کا نام جب اس نے لیا، قسم کھائی، تو اس کے دھوکے کے اندر آگے درخت کا پھل کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے پھل کھایا بدت لہما سوآتہما، جنت کا لباس اتر گیا اور ان کے جو جسم کے حصے تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جنت کے پتوں کے ساتھ آدم اور حوا اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ پتہ چلا کہ انسانی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے، پردے کے اندر رکھے، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ پہلے دن سے ہی شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان کو بے لباس رکھا جائے، اس کے پردے کو چاک کیا جائے،
اور اس کو بیہودہ لباس پہنایا جائے، یہ شیطان کی پہلے دن سے کوشش ہے۔ تو جب جنت سے اتار دیا گیا، آدم اور حوا کی دعا کا ذکر ہے یہاں پر کہ وہ کلمات جو اللہ نے ان کو سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، اللہ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو الفاظ تھے، ان کے ساتھ جب آدم اور حوا نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلطی کو، لغزش کو معاف فرما دیا۔ اور ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سبق کیا دیا؟ سبق یہ دیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ یہ واقعہ ہو چکا ہے، تمہارے ماں باپ کو وہ نکال چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے لگ کے تم اس جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ۔ خیال کرنا، اپنے دشمن کو پہچاننا۔ اور وہ کیا چاہتا ہے؟ لیریہما سوآتہما، وہ ان کو بے لباس کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا کہ وہ شیطان، اس کا داؤ اور اس کی چال کیسی ہے؟ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ دشمن ایسا ہے کہ وہ اور اس کا لشکر، اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ چھپ کے تم پر وار کرنے والا ہے، چھپ کے تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنے والا ہے، چھپ کر تمہارے دلوں کے اندر خواہشات کو پیدا کرنے والا، ابھارنے والا ہے۔ دیکھنا وہ چھپا ہوا دشمن ہے، اور جو چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس چھپے ہوئے دشمن سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس کو اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پناہ دے دے، کوئی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے کفار کی اس رسم کا بھی رد فرمایا ہے کہ جب وہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے اس قبیح فعل پر دلیل کیا دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر کہتے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے کہ ہم نعوذ باللہ برہنہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے میرے پیغمبر کہہ دو اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد اسی پارے کے اندر اصحاب الاعراف کا تذکرہ کیا گیا۔ اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں؟ کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام پر رکھیں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ اس مقام کو اعراف کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اصحاب الاعراف کہلائیں گے۔ ایک وقت تک ان کو یہاں پر رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو ان کا تذکرہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ اس پارے کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جنتی لوگ جو اہل جہنم ہوں گے
ان سے کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جو وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا تو ہم نے تو اس وعدے کو سچا پایا ہے، دیکھ لیا اللہ نے وعدہ سچا کر دیا ہے، ہمیں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دی۔ کیا جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ یعنی تم اللہ کے نافرمان تھے اور گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا تھا، اس کی وعید سنائی تھی، کیا آج تم نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سچا پا لیا؟ قالوا نعم، تو یہ جواب دیں گے جہنمی لوگ، ہاں بالکل، جو وعدہ ہم سے ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سچا کر دکھایا، آج ہم جہنم میں ہیں۔ فرمایا ثم اذن مؤذن اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح اہل جہنم جو ہے ان کا ایک مکالمہ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اہل جنت سے کیا کہیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جنتیوں کو مخاطب کر کے اہل جہنم کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈال دو، گرمی ہوگی جہنم میں اور عذاب کی شدت ہوگی، آگ ہوگی، جل رہے ہوں گے، تو جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم پر پانی ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں کچھ ہمیں بھی دے دو۔ یعنی یہاں جہنمیوں کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے اور ان کے عذاب کی شدت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح جنتیوں سے منت سماجت کریں گے۔ فرمایا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنتی جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں یعنی پانی بھی اور جنت کی پھل نعمتیں بھی اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں، اور وہ کافر جنہوں نے دنیا کے اندر دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کے اندر وہ غرق ہو کے اپنے رب کو بھول گئے، تو اللہ نے ان پر یہ نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کے آداب کچھ سکھائے گئے ہیں اس پارے کے اندر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اور میں اپنے رب سے تم دعا کرو، دعا بھی ایک عبادت ہے لیکن اس کے آداب اور اس کے جو ہے اس کی شرائط اور اس کا انداز، الفاظ قرآن اور حدیث میں تفصیل سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یعنی دعا کے اندر انسان کو تضرع اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے دل کو حاضر کر کے دعا کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے دعا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دعا کرنے والے کے دل میں ہو، اللہ کے عذاب کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ الاعراف میں ایک تسلسل ہے انبیاء کرام کے واقعات کا، اور اس پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن قوم کے جو سردار تھے، قوم کے جو بڑے لوگ تھے
اور قوم میں جو معزز سمجھے جانے والے لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کی، بلکہ کہنے لگے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم تو تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اب اندازہ کریں کہ گمراہ وہ خود ہے اور شرک کے اندر مبتلا ہے، لیکن نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی وحی کی روشنی کے اندر اپنی قوم کو اللہ کا دین بتا رہے ہیں، قوم والے اس برگزیدہ پیغمبر کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم، میرے اندر گمراہی نہیں ہے، میں گمراہی کے راستے پر نہیں، میں تو اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اُبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، میرا تو ذمہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاؤں۔ تو اے میری قوم والو، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس جو اللہ کا ذکر آیا ہے وہ تم ہی میں سے ایک آدمی کے اوپر آ گیا ہے؟ اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ تو یہ جو ہے ہمیں انبیاء کرام کے واقعات میں ملتا ہے کہ کم و بیش ہر قوم نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کہ فرشتہ ہو، اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجے، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو کشتی کے اندر ہم نے نجات عطا کی، اور اس کی تفصیل ساری آئے گی سورہ ہود کے اندر، اور ہم نے جو ان کی قوم تھی ان کو غرق کر دیا۔ جناب ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اسی طرح انہوں نے توحید کی دعوت دی، قوم نے انکار کیا اور جناب ہود علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کیا، چنانچہ اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ جناب صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، اور اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر، نشانی کے طور پر بھیجا، چنانچہ انہوں نے سرکشی کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب نازل ہوا اور اس قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ جناب لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جن کی قوم جو تھی ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی اور بے حیائی اور فحاشی کے مرتکب تھی، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، انہوں نے جناب لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تباہ و برباد کیا، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پر 8ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ نشست میں ہم اگلے پاروں کے مضامین آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ